میرا نام راجہ فیروز ہے۔ میرا تعلق اندرون سندھ کے شہر ڈوکری سے تھا۔ میری پہلی شادی میری ہی خالہ زاد مائرہ زمان سے ہوئی تھی۔ مائرہ زمان ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر اس پر بیرونی اشیاء قابض تھیں، جسے حرف عام میں جنات کا سایہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میری خالہ نے میری ماں کو کہہ کر مائرہ سے میرا نکاح کروا دیا، کیونکہ انہیں میری خالہ کو معلوم تھا کہ میں اپنی ماں کی کوئی بات نہیں ٹالتا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی بیٹی جب مخصوص حالت میں بیرونی طاقتوں کے زیر اثر ہوتی ہے تو اسے جس اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی فیملی سے باہر کا آدمی اسے اس حالت میں دیکھے گا تو اسی وقت طلاق کے کاغذات ہتھیلی پر رکھ کر اسے واپس والدین کی دہلیز پر بھیج دے گا۔ خیر، اپنی ماں کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مائرہ سے شادی کر لی اور مائرہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ گو کہ مائرہ زمان بہت خوبصورت، ذہین اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مگر اس پر حاوی بیرونی طاقتوں والے عیب نے اس کی تمام خوبیوں کو مانند کر دیا تھا۔ میں مائرہ کی رخصتی کے فوراً بعد ہی اس کوشش میں مصروف ہو گیا کہ کسی طرح سے مائرہ سے جان چھوٹ جائے اور میرا وقار بھی میرے والدین کی نظروں میں برقرار رہے، مگر مجھے ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے مائرہ کی کوئی ایسی کمزوری نہیں مل رہی تھی۔ جب وہ نارمل ہوتی تو ہر کام انتہائی خوش اسلوبی اور نرم مزاجی سے کرتی، جب بیرونی طاقتوں کے زیر تسلط ہوتی تو اس کی حالت ویسے ہی قابل رحم ہوتی۔ میں چاہ کر بھی کوئی موقع نہیں بنا پا رہا تھا کہ کسی طرح مائرہ سے جان چھڑا سکوں۔ میں ابھی مائرہ کو راستے سے ہٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مائرہ کے والدین ایک ایک کر کے چل بسے۔ مائرہ کے والدین کے انتقال کے بعد میں نے مائرہ کا آبائی گھر بیچ کر ملنے والا پیسہ اکاؤنٹ میں جمع کروایا اور ذہن میں مائرہ سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اب اسے مائرہ کی بدقسمتی کہیں یا میری خوش قسمتی، میرے والدین بھی آہستہ آہستہ گزر گئے۔ مائرہ کو راہ سے ہٹانے کے لیے اب میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ جیسے ہی میرے والدین کا انتقال ہوا تو اس کے بعد جب بھی مائرہ ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے حواس کھو بیٹھتی اور اس کے جسم پر بیرونی طاقتوں کا کنٹرول مل جاتا تو میں مائرہ کو کمرے میں بند کر کے جانوروں کی طرح پیٹتا۔ میں نے مائرہ کو مارنے کے لیے خاص طور پر چمڑے کے بیلٹ بنوا لیے تھے۔ میں مائرہ کو اتنا مارتا کہ اس کے جسم کی کھال ادھر جاتی، اندر سے خون رسنے لگتا، مگر مائرہ کے منہ پر درد محسوس ہونے یا مار کا خوف ہونے کے تاثرات کبھی بھی نہ ابھرتے۔ ہاں، البتہ جب وہ اپنی نارمل حالت میں واپس چلی جاتی تو وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو جاتی، اور جب ہوش میں آتی تو جسم پہ لگے زخم دیکھ کر مجھ سے روتے ہوئے کہتی کہ مجھ پر اب جنات تشدد بھی کرتے ہیں، جس سے مجھے اندازہ ہوتا کہ مائرہ کو معلوم ہی نہیں اس کو کس نے پیٹا ہے۔ میں ہمدردی جتاتے ہوئے کہتا کہ ہاں، جنات ہی تم پر تشدد کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا مائرہ پہ تشدد کرنا بڑھتا گیا، مگر اب مائرہ میں ایک تبدیلی آ گئی کہ اس مخصوص حالت میں جب اس پر بیرونی طاقتوں کا اثر ہو جاتا تو میرے تشدد کرنے پر وہ مردانہ انداز میں میرا نام لیتے ہوئے مجھے کہتی، راجہ فیروز، ایک دن میں تم سے سارے بدلے لوں گا، تم پچھتاؤ گے۔ جیسے آج اس کے پاس کوئی سہارا نہیں، ایسے ہی تمہارے پاس بھی کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ مگر میں اس بات کو مائرہ کا ہی ڈرامہ سمجھتا اور مائرہ کو اذیت دینے کے لیے بیلٹ کی وجہ سے ادھڑی ہوئی مائرہ کی جلد پر نمک کا مساج کر دیتا۔ جب تک مائرہ جنات کے زیر اثر رہتی اسے محسوس نہ ہوتا، مگر جب وہ نارمل حالت میں واپس آتی تو خود کو نمک کی جلن سے بچانے کے لیے گھنٹوں پانی میں بیٹھی رہتی، یہاں تک مائرہ کے کچھ زخموں میں پانی گھسنے کی وجہ سے اندر ہی پیپ بھی بن گئی۔ مگر اس کے باوجود بھی میں مائرہ پر تشدد کرنا نہ چھوڑا، اور جیسے ہی مائرہ پہ دورہ پڑتا میں بیلٹ اٹھا کر اسے پیٹنا شروع کر دیتا۔ مائرہ پہ اتنے تشدد کی وجہ دراصل یہ تھی کہ مجھے یہ سب مائرہ کا ڈرامہ لگتا تھا۔ ایک بار حسب معمول مائرہ کو دورہ پڑا تو میں نے بیلٹ اٹھا کر مائرہ کو مارنا شروع کر دیا، مگر آج مائرہ کا رد عمل مختلف تھا۔ مائرہ کو مارنے کے لیے جیسے ہی میں نے چمڑے کا بیلٹ ہوا میں بلند کیا تو مائرہ نے ایک ہاتھ سے بیلٹ کو پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ مجھے تھپڑ اتنی زور کا پڑا کہ میرے ہاتھ سے بیلٹ چھوٹ گیا اور میں پیچھے دیوار میں جا لگا۔ میرا سر دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے پھٹ گیا۔ میں غصے میں اٹھا، باہر سے ڈنڈا اٹھا کر مائرہ کے سر میں مارا تو مائرہ زمین پر گر گئی۔
میں نے مائرا کی بائیں ٹانگ پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے، یہاں تک مائرا کی بائیں ٹانگ کے گھٹنے سے لے کر پاؤں تک کی ہڈی جگہ جگہ سے ٹوٹ کر بالکل چورا ہو گئی۔ جو ہی مائرا اپنے حواس میں واپس آئی تو درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ میں مائرا کو اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے مائرا کے سر پر پٹی کر دی، مگر مائرا کی ٹانگ کے متعلق ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ٹانگ اب کاٹنی پڑے گی۔ یوں میری اور مائرا کی مرضی سے ٹانگ کاٹ دی گئی۔ جتنا عرصہ مائرا ہسپتال اور بستر پہ رہی، مائرا پہ بیرونی اشیاء کا کوئی اثر نظر نہ آیا، مگر جو ہی مائرا کی حالت بہتر ہو گئی تو اس کی پرانی روٹین بحال ہو گئی۔ اب چونکہ مائرا اپاہج ہو چکی تھی تو میں نے مائرا سے جان چھڑانے کا سوچا۔ مائرا کو علاج کے نام پر ایک عامل کے حوالے کیا اور اسے کچھ پیسے دیے کہ مائرا کو علاج کے نام پر قتل کر دینا۔ اس عامل نے مائرا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا اور لاش کو جلا دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے مائرا کے متعلق مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ مائرا کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا دماغی توازن خراب ہے۔ مائرا کی موت کے بعد میں نے دوسری شادی کر لی۔ شادی کے بعد وقت ہنسی خوشی گزرنے لگا۔ میں مائرا کے قصے کو بھول گیا۔ میری دوسری شادی کے 3 سال بعد میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ جب میرا بیٹا 5 سال کا تھا تو مجھے کسی وقت اپنی بیوی بالکل مائرا کی طرح نظر آنے لگتی۔ پہل تو میں اس کو اپنا وہم گردانتا۔ اسی طرح کوئی 3-4 سال کا وقت بیت گیا، مگر پھر حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اب جب بھی مجھے میری دوسری بیوی کی شکل میں مائرا نظر آتی تو مجھے لگتا مائرا بہت بڑے خنجر کی مدد سے مجھ پر حملہ کرنے لگی ہے۔ کئی بار تو میں ڈر کر سائڈ پر چھپ جاتا، کئی بار میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ میری بیوی نے کوئی 2-3 سال صبر کیا، مگر اب جو ہی میں بیوی پر ہاتھ اٹھاتا، بیوی اسی بیلٹ کی مدد سے مجھے پیٹنا شروع کر دیتی۔ میرا بیٹا جو 12-13 سال کا ہو چکا تھا وہ بھی ماں کی بھرپور مدد کرتا۔ یقین کریں میری بیوی بھی مجھے بالکل اسی انداز میں پیٹتی جیسے میں مائرا کو پیٹتا تھا۔ میرے جسم پر بھی زخم اور کٹ بن گئے تھے۔ میری بیوی بھی مجھے اذیت دینے کے لیے میرے زخموں پر نمک کا مساج کرتی تھی، مگر حیرت انگیز بات تھی کہ جب میں مائرا پہ تشدد کرتا تھا تو اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی جب تک وہ نارمل نہ ہو جاتی، مگر جب میری بیوی مجھ پر تشدد کرتی یا میرے زخموں پر نمک لگاتی تو مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوتا تھا۔ میں بیوی کو زبردستی کرنے سے روکنا چاہتا تھا، مگر میرے ہاتھ مفلوج ہو کر رہ جاتے تھے۔ یہاں تک میری بیوی میرے جسم پر لگے زخموں کو نمک سے بھر دیتی تھی۔ میں بھی مائرا کی طرح کئی گھنٹے نمک کی جلن کو کم کرنے کے لیے پانی میں بیٹھا رہتا تھا۔ میرے زخموں میں بھی پانی داخل ہونے کی وجہ سے پیپ بن گئی تھی۔ ایک بار میری بیوی کا بھائی موجود تھا کہ میرا جسم بیرونی قوتوں کے زیر اثر چلا گیا۔ میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور اپنی بیوی کے منہ پر اس کے بھائی کے سامنے چمڑے کا بیلٹ دے مارا۔ بیلٹ مارنے کے فوراً بعد میرے ہاتھ مفلوج ہو گئے۔ میری بیوی نے میرے ہاتھ سے بیلٹ چھین کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ میری بیوی کے بھائی نے میرے بیٹے کے ساتھ مل کر مجھے زمین پہ گرایا اور میری ٹانگوں پر ڈنڈے مار مار کر میری دونوں ٹانگیں توڑ دیں۔ میری ٹانگیں توڑنے کے بعد مجھے بھی میرے بیٹے اور میری بیوی کے بھائی نے ایک جعلی عامل کے دربار پر پہنچا دیا۔ جعلی عامل نے میری ٹوٹی ہوئی ٹانگوں پر بھی بھاری سنگل ڈال کر مجھے باقی قیدیوں کے ساتھ قید کر دیا۔ میں کچھ عرصہ وہاں قید رہا، پھر مجھ پر تقدیر کو رحم آ گیا۔ وہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشن کیا، تمام لوگوں کو ان کے ورثہ یا فلاحی ادارے کے حوالے کیا۔ مجھے بھی میری مرضی سے فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا گیا، جہاں میری ایک ٹانگ جو کہ آڑی ترچھی جڑ چکی کو دوبارہ آپریشن کی مدد سے راڈ ڈال کر سیدھا کیا گیا، جبکہ میری دوسری ٹانگ کو کاٹ دیا گیا۔ میں آج بھی اکثر جاگتی آنکھوں سے مائرا کو دیکھتا ہوں، جو میری حالت دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے اور مردانہ آواز میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ ظلم کا بدلہ چکانا ہی پڑتا ہے۔ اب میں پہلے کی طرح بے اختیار نہیں ہوتا، مگر اب میں سو نہیں سکتا۔ میں جیسے ہی سوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا سا اژدہا منہ کھولے مجھے کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ سوکھے ہوئے جنگل میں کھڑا ہوں اور مائرا اسے آگ لگانے لگی ہے۔ جیسے ہی میں ایسا خواب دیکھتا ہوں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ سب سے حیرت کی بات ہے اب مجھ پر کوئی بھی تشدد نہیں کرتا، مگر میرے جسم پر تشدد کی وجہ سے لگنے والے کٹ نظر آنے لگتے ہیں۔ میں ان کی تکلیف بھی محسوس کرتا ہوں،
میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہوں اور اپنے مکافات عمل سے گزر رہا ہوں۔